بندی کریں. حافظ محمد اسد صاحب. اس کے بعد حافظ محمد اسماعیل صاحب. ولد شوکت علی بھٹی. حافظ محمد اسماعیل. حافظ محمد اسد کی دستار بندی ہو رہی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کو دین کی کامل علم عطا فرمائے. میں مفتی جناب محترم عمر فاروق بودلہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں اور حافظ محمد اسماعیل صاحب کی جانب دستار بندی کریں. حافظ محمد اسماعیل. حافظ محمد طلحہ. جناب حافظ محمد اسماعیل ان کی دستار بندی مکمل ہوئی اور جناب حافظ محمد طلحہ صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں. یہ تھے جناب حافظ محمد طلحہ صاحب جن کی دستار بندی مکمل ہو گئی. میں گزارش کروں گا حافظ حامد رسول صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور جناب محترم مفتی محمد عادل رضا قاضی صاحب سے اور مفتی محمد عمر فاروق بودلہ صاحب سے دستار بندی کروائیں. ہمارے اس گاؤں کے اوپر اتنا فضل، اتنا کرم اور اتنی رحمتوں کا نزول فرمایا کہ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ننھے منھے بچوں نے آج پورے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی دل میں محفوظ کر لیا ہے. قبلہ مفتی صاحب نے انتہائی دلچسپ، انتہائی باریکی والا بیان کیا
اللہ پاک قبلہ مفتی صاحب کے دونوں مفتیان کرام نے ماشاءاللہ بڑا بہترین بیان کیا. قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ دنیاوی علم کے حساب سے اور اخروی علم کے حساب سے. قبلہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بیٹا توجہ کریں. دنیاوی علم یاد رکھیں، پہلی سے لے کر PhD تک وہ علم کتنے ہوتا ہے جی؟ کردے دے پیچھے وہ کتنے ہوتا ہے جی؟ بولو. لنگر کھانا ہے جی؟ جنہیں لنگر کھانا صرف وہ بولے، جنہیں نہیں کھانا باقی بولے. دنیاوی علم کتنے ہوتا ہے جی؟ بولیے. کردے دے پیچھے ہوتا ہے. لیکن یہ عظمت، یہ رفعت، یہ حافظ قرآن کی دیکھ کر یہ دل خوش ہوتا ہے کہ جو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ قاعدہ بھی اگر رکھتا ہے تو اپنے سینے پہ رکھتا ہے، قرآن بھی رکھتا ہے تو اپنے سینے پہ رکھتا ہے. یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، یہ مدرسے میں جانے والا بچہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے. یہ جو علم ہم نے سینے پہ رکھا ہے، یہ علم تمہیں ادھر بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. اور پہلی سے لے کر PhD تک پڑھنے والا بچہ علم اپنی کٹ کے پیچھے رکھتا ہے. وہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ علم پیچھے رہ جائے گا، دین کا علم آگے رہ جائے گا. دین کا علم آپ کو ادھر بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. میں تمام بیان آپ نے سن لیا ہے، میں بیان نہیں کر رہا ہوں. صرف میں اپنے علماء کرام جو ہمارے مہمان حضرات ہیں، میں انتہائی مفتیان کرام کا، ثنا خوان مصطفیٰ کا میں خود شاکر ہوں. اور تمام اپنے گاؤں والوں کی طرف سے، اپنے منتظمین کی طرف سے، تمام جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ان کے والدین کی طرف سے میں سب اپنے مہمان حضرات کا تشکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام احباب کے لیے وسیع لنگر ہے. تسی لنگر کنا کو کھانا چاہتے ہیں؟ دسو. 2 پلیٹاں 3 یا 4 جی؟ اگر تسی آج 5 بھی پلیٹیں کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آج 5 پلیٹیں بھی ملیں گی. انتہائی وسیع انشاءاللہ لنگر ہے باہر برادے میں اور مسجد کے صحن میں. تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ سے میں ملتمس ہوں کہ قبلہ صاحب نے آپ کو پہلے فرمایا کہ ادب کا خیال رکھنا ہے، مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، باہر لنگر لائن بنا کے آپ نے بیٹھ جانا ہے. تمام احباب سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. سلام شمع بز میں ہدایت پینا ہو، سلام شمع بز میں ہدایت پینا ہو. سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پیدا ہو. سلام شمع بز میں ہدایت ہو، سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو. سلام پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پیدا ہو. سلام مصطفیٰ جانے رحمت، سلام شمع بز میں ہدایت، السلام گلشن
وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام وسلم علیک. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. مالک مولا اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مالک مولا بالخصوص جن بچوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اللہ ان کو اس پر استقامت عطا فرما. اللہ قرآن کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا جن بچوں کو ان کے والدین نے اس رستے پہ لگایا، اللہ ان کے والدین کی بخشش فرما. مالک مولا ان بچوں کو ہمیشہ اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا. مالک مولا اس ادارے کو چلانے کے لیے جو جس طرح بھی تعاون کرنا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی دیندار بنا. اللہ اس کی نسلوں کو بھی دیندار بنا. مالک مولا بالخصوص جتنے لوگ دعا میں شامل ہیں، اللہ ان کا جو عزیز دنیا سے چلا گیا، میرے مالک سب کی بخشش فرما. اللہ سب کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما. آنے والی تمام تر منازل میں آسانیاں پیدا فرما. مالک مولا بالخصوص جتنے لوگ دعا میں شامل ہیں، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما. اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما. مالک مولا ہمیں ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرما. اللہ عزت والی موت عطا فرما. مالک مولا مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما. مالک مولا کہ جتنے بندے اور دور دراز آواز کے ذریعے جتنی تیری بندیاں اللہ یہ تیری بارگاہ میں تجھ سے بھیک مانگ رہی ہیں، اللہ یہ جتنے ہاتھ تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو ساری زندگی زکاتیں تقسیم کرنے والا بنا. اللہ ان کو بانٹنے والا بنا. اللہ ان کو تقسیم کرنے والا بنا. اے میرے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. مالک مولا ان میں سے اگر کسی کا کوئی عزیز بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرما. مالک مولا جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کے دسترخوان کو وسعت عطا فرما. مالک مولا بالخصوص جن کے بچوں کے رشتوں کے معاملات میں اللہ آسانیاں پیدا فرما. مالک مولا نیک اور صالح رشتے عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہے سب کو صاحب اولاد بنا. قبلہ مفتی صاحب جو جہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو دین پر استقامت عطا فرما اور پورے گاؤں کو ان کا دستے بازو کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا عالم اسلام کا بول والا فرما. اللہ یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ تو ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما. اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. مالک مولا چند دنوں کے بعد جو تیرا مہمان ہم تک آ رہا ہے، اللہ ہمیں ماہ رمضان میں سانس لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ادب و احترام کے ساتھ ماہ صیام گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ تیرے گھر کو جو لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں، دلوں میں، ذہنوں میں سکون عطا فرما. اللہ ان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما. آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکا کے کم از کم ایک لمحے کے لیے اپنے سر کو تو جھکاؤ، آنکھیں بند کرو اور آنکھیں بند کر کے نا ایک بار اپنی ماضی کی کتاب کھول کے دیکھو. زندگی کے نا ہر صفحے پہ گناہ ملتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ جوانی کی راتیں کیسی گزری ہیں. آج اگر داڑھی سفید ہو گئی، آج اگر عالم بن گیا میں، مفتی بن گیا میں، اللہ نے اگر عزتیں دی ہیں، لیکن جوانی کی راتیں تو سارے جانتے ہیں نا. آپ سب سے گزارش ہے چند لمحوں کے لیے اپنا سر جھکاؤ اور چند لمحوں کے لیے نا اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے گہرے بان میں جان کے نا اپنی ماضی کی کتاب کھولو اور ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح کتنا کریم رب ہے، ماضی کے سارے گناہ جانتا ہے، پھر بھی اس نے اپنے گھر میں لا کے بٹھایا. اللہ کی بارگاہ میں کبھی کبھی نہ چھپ کے یہ بھیک مانگا کرو. اللہ جس طرح تو نے دنیا میں پردے رکھے، اللہ حشر میں ہمارے پردے رکھنا. ہماری کو بولا ہماری کو بولا کہ تیرے بندے اللہ کے ندامت سے سر جھکا کے اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہماری کو بولا اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اے اللہ تجھے مصطفیٰ کا رب ہونے کا واسطہ اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے پردے رکھے، اللہ حشر میں ہمارے پردے رکھنا. اللہ ہمیں مصطفیٰ کے سامنے رسوا نہ کرنا. اے اللہ ہمارے کو بولا اللہ تو نے بڑی عزتیں بنا کے رکھی ہے. اللہ تجھے مصطفیٰ کے رب ہونے کا واسطہ اللہ ہمیں حشر میں رسوا نہ کرنا. اے مالک مولا
اس دعا میں تو معصوم بچے بھی شامل ہیں جن کے سینوں میں تیرا قرآن ہے۔ اللہ ان بچوں کے واسطے اللہ ہم جیسے پاپیوں کی بھی بخشش فرما، اللہ ہم جیسے گناہگاروں کی بھی بخشش فرما۔ مالک مولا تیرا محبوب کا تو اعلان ہے نا کہ سفید بالوں والے سے اللہ کہا کرتا ہے اللہ تجھے بزرگوں کا واسطہ اللہ ہم جیسے گناہگاروں کی بھی بخشش فرما۔ اللہ یہ دنیا بڑی عزت کرتی ہے اللہ، جس طرح تو نے پردے رکھے اللہ حشر میں ہمارے پردے رکھنا، اللہ ہمیں میدان محشر میں رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں مصطفیٰ کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ ہماری کو مولا یہ دیکھ تیرے بندے تیری بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے یہ ندامت سے اپنے سر جھکا کے کتنی توجہ سے اس بات پہ قرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تو اس عقیدے سے بیٹھے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں معاف کر دینا ہے۔ ہماری کو مولا تیرا تو اعلان ہے کہ میرا بندہ میرے بارے جیسا سوچتا ہے میں اس کو ویسا ملتا ہوں۔ ہماری کو مولا کہ تیرے بندے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ تو ہم سب کو معافی عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ ہماری قبر کو وسعت عطا کرنا، اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں عذاب حشر سے محفوظ رکھنا۔ ہماری کو مولا بالخصوص ان میں سے جس کے والدین چلیں گے اللہ اس کی بخشش فرما، جس کے والد جس کی والدہ چلیں گے اللہ اس کی بھی بخشش فرما، اللہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کا سایہ دراز فرما۔ اس مسجد کی جتنی انتظامیہ جتنے نمازی بھی دنیا سے چلے گئے میرے مالک سب کی بخشش فرما، میرے مالک ہم سب کی دعائیں ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما۔ مالک مولا تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ اللہ یہ دیکھ تیرے بندے تیری بارگاہ میں بیٹھ کے نا تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی دلی طور پہ قرار کر رہے ہیں، اللہ ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اللہ ان کا دل یہ بھی چاہتا ہے کہ تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں عزت والی موت عطا فرما، اللہ ذلت سے محفوظ فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وعطرتہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔